پہلے خوشخبری سنا تاکہ تیری معافی کے بارے میں سوچوں۔ سمار ملوک نے سنجیدگی سے کہا، تو نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو اچھی طرح جانتی ہوگی، اب اس سزا کا انحصار خوشخبری پر ہے، چل جلدی کر سنا۔ بابا میرے مور نے، میرے بہادر مور نے، میرے انوکھے مور نے رائن کا مدفن معلوم کر لیا ہے، رشا ملوک نے بڑے فخریہ انداز میں اعلان کیا۔ کیا بابا سائیک اور رم شناس سمار ملوک دونوں ہی بیک وقت چیخ اٹھے، ہاں بابا، یہ کارنامہ انجام دیا ہے میرے مور نے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کہاں ہے وہ؟ بابا سائیک نے پوچھا۔ اپنے گنبد میں، رشا ملوک نے جواب دیا۔ چلو سمار ملوک، اٹھو، آؤ اس کے پاس چلیں، اس سے مل کر احوال پوچھیں۔ بابا سائیک کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ پھر وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ رشا ملوک ان دونوں کے آگے آگے چل رہی تھی۔ خوشی سے جھومتی ہوئی سمار ملوک نے مدفن کا کھوج لگتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مستعد اور مسلح نوجوانوں کا پہرا بٹھا دیا۔ پھر اس نے اپنے علم کو آزمایا، مختلف ذائقے تیار کیے، ستاروں کی چال دیکھی، تب وہ ساتھ نکلی۔ یہ ساتھ اس فتنے رائن کے جاگنے سے 3 دن پہلے کی تھی۔ رائن کو نیست و نابود کرنے کی ساتھ نکالنے کے بعد اس نے بستی کے ایک ایک نوجوان، بوڑھے اور بچے کو کوہ ویراں کے سفر پر روانہ کر دیا۔ ابھی اس فتنے کے جاگنے میں 21 دن باقی تھے۔ ان 21 دنوں میں اس کے مدفن سے لے کر کوہ ویراں کے دامن تک جہاں تک ممکن ہو سکا راستہ ہموار کیا گیا۔ یہ راستہ ہموار کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ بابا سائیک مور سمار ملوک دونوں نے مدفن تک جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سمار ملوک کا وہاں تک جانا اتنا مشکل نہ تھا، اس کی صحت بہت اچھی تھی اور بابا سائیک کے مقابلے میں عمر خاصی کم تھی، لیکن بابا سائیک کا پہنچنا واقعی دشوار تھا۔ اس مشکل کام کو آسان بنایا گیا ان کے لیے۔ پھر وہ گھڑی آئی جب کوہ ویراں کی طرف کوچ کا ارادہ کیا گیا۔ بازگر نے ایک سونے کے تھال میں رکھا بندھا ہوا صافہ سمار ملوک کے سامنے پیش کیا۔ سمار ملوک نے اس صافے کو اٹھا کر ساحل عمر کے سر پر رکھا۔ اپنی خاندانی تلوار جو پہلے ہی اسے تحفے میں دے چکا تھا دوبارہ اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ پھر سمار ملوک نے خود اسے ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار کیا اور کوچ کا اعلان کیا۔ رات ہوتے ہوئے یہ قافلہ کوہ ویراں کے دامن میں پہنچ گیا۔ رات گزارنے کے لیے خیمے لگائے گئے۔ سمار ملوک نے ساحل عمر کو اپنے ساتھ خیمے میں رکھا۔ اس خیمے کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی دستہ متعین کیا گیا تھا۔ ویسے بھی بستی کے لوگوں سے ساحل عمر کو دور رکھا گیا تھا تاکہ وہ کم سے کم بستی والوں کی نظروں میں آئے۔ صبح ہوتے ہی خیمے اکھاڑ لیے گئے اور جہاں تک گھوڑے جا سکتے تھے وہاں گھوڑوں پر سفر کیا۔ راستہ ہموار کیے جانے کی وجہ سے گھوڑے خاصی اونچائی تک چلے گئے تھے۔ پھر جب گھوڑوں کا کوہ ویراں پر چڑھنا ناگزیر ہو گیا، گھوڑے پھسلنے شروع ہو گئے تو گھوڑے روک دیے گئے۔ پھر ان لوگوں نے پیدل سفر شروع کیا۔ سب سے آگے ساحل عمر تھا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ وہ اس تلوار کی نوک کو جگہ جگہ برف میں گاڑتا چل رہا تھا۔ ساحل عمر کے پیچھے بابا سائیک تھے، ان کے ہونٹ مستقل ہل رہے تھے، وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے رم شناس سمار ملوک تھا، اس کا دماغ حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ ان تینوں کے بعد بستی کے بہت نوجوان تھے۔ ایک دستہ پہلے ہی مدفن پر متعین تھا۔ جب یہ لوگ مدفن کے دہانے پر پہنچے تو سمار ملوک نے وہاں موجود نوجوان سے مدفن کا احوال پوچھا۔ کہو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں رم شناس، سب خیر ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ اچھا پھر سامنے سے ہٹو، ہمیں اندر جانے دو، سمار ملوک نے حکم دیا۔ وہ نوجوان فوراً ایک طرف ہو گیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو ہم تینوں اندر جا رہے ہیں، ہمارے بعد کوئی اندر نہ آئے اس وقت تک جب تک میں اندر آنے کا نہ کہوں۔ سمار ملوک نے وہاں موجود نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے رم شناس، ایسا ہی ہوگا، ایک نوجوان نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ ساحل عمر جو سب سے آگے تھا جھک کر اس غار میں داخل ہونے لگا تو سمار ملوک بولا، ایک منٹ ساحل عمر۔ ساحل عمر اندر جاتے جاتے رک گیا، پھر وہ واپس نکل کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ذرا تلوار مجھے دو، سمار ملوک نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ساحل عمر نے اس کے ہاتھ میں تلوار تھما دی۔ سمار ملوک نے تلوار پکڑ کر اس کی نوک سے زمین پر کچھ آڑی ترچھی لکیریں بنائی۔ اس کے بعد ان لکیروں کو ایک دائرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد تلوار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے ساحل عمر، اس دائرے پر پیر رکھ کر اندر جاؤ۔ ساحل عمر نے تلوار تھام کر پیر دائرے پر رکھا اور جھک کر غار میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے سمار ملوک اور پھر بابا سائیک تھے۔ بابا سائیک کچھ اجنبی لشکروں کا گرد کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ساحل عمر کے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں تلوار تھی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر چبوترے کے سامنے پہنچا اور ٹارچ کی روشنی ڈال کر اس نے تابوت کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ تابوت پر سے برف خاصی کم ہو چکی ہے۔ اب تابوت پر صرف 1 فٹ اونچی تہہ تھی۔ اس فتنے کے اٹھنے میں ابھی 3 دن باقی تھے۔
इन 3 दिनों में शायद ये बर्फ ताबूत से बिल्कुल ख़त्म हो जाती। साहिल उमर के साथ वो दोनों भी चबूतरे पर चढ़ आए। बाबा साहिब और समार मलूक ने बगौर रायन का चेहरा देखा। इसके चेहरे पर नफूसत बरस रही थी। ए रमशनास, पहले जब मैं यहाँ आया था तो इस ताबूत पर खासी बर्फ जमी थी। अगरचे अब ये बर्फ कम हो गई है, इसके बावजूद इसका तोड़ना आसान काम नहीं। ये बर्फ किसी पत्थर की तरह सख्त है और खंजर मारने पर नीला शोला निकलता है और हाथ में बिजली का सा झटका लगता है। साहिल उमर ने बताया, ए साहिल, वो खंजर था, ये मुकद्दस तलवार है, जरा इसको आजमाओ। समार मलूक ने हदायत की। साहिल उमर ने थोड़ा पीछे हटकर तलवार की नोक इस बर्फ पर चुभोई। तलवार की नोक टकराने से कोई ना शोला बरामद हुआ, ना कोई झटका लगा। इसे खुशगवार हैरत हुई। फिर इसने तलवार की नोक पर दाव डाला तो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में धंसने लगी। साहिल उमर ने फौरन तलवार हटा ली तो बर्फ पर तलवार का निशान वाज़िया हो गया। चलो, ये मसला तो हल हुआ। अब इस तलवार के जरिए ताबूत की बर्फ हटाई जा सकती थी। साहिल उमर ताबूत के पास से हटकर एक सतून के पास आया और इसने मुख्तलिफ रंग का वो पत्थर समार मलूक और बाबा साहिब को दिखाया। इस पत्थर को निकालने के लिए साहिल उमर का दिल बेचैन था। इस दिन तो अकेला था, इसलिए इसने इस पत्थर को निकालने का खतरा मोल नहीं लिया था। लेकिन आज वो अकेला ना था, इसके साथ 2 ताकतवर बंदे मौजूद थे। फिर किसी इमरजेंसी की सूरत में गार के बाहर भी बहुत से नौजवान एक इशारे के मुंतजिर थे। आज खतरा मोल लेने में कोई खर्च न था। इसे जाने ये यकीन क्यों था कि इन सतूनों में खजाना भरा हुआ है। बाबा साहिब और समार मलूक दोनों ने चारों सतूनों का और इन सतूनों में लगे इस मुख्तलिफ रंग के पत्थरों का अच्छी तरह जायजा लिया। फिर वो दोनों अपना अपना इल्म आजमा कर इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि वाकई इन सतूनों में खजाना है जो इस पत्थर को निकालने से बाहर आना शुरू हो जाएगा। बाबा साहिब, क्या ख्याल है, एक जरा सा पत्थर निकाल कर देख न लूं? साहिल उमर ने पूछा। क्यों रमशनास, क्या कहते हो? बाबा साहिब ने खुद फैसला देने के बजाय फैसला समार मलूक पर छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि पहले वो काम किया जाए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, फिर इस खजाने को देखेंगे, समार मलूक ने कहा। फिर शायद देर हो जाए, बाबा साहिब ने धीरे से कहा। ये बात साहिल उमर ने सुनी और समार मलूक ने, वो दोनों फौरन ही ताबूत की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। ए रमशनास, अब क्या करूं? क्या इस तलवार से बर्फ को तोड़ना शुरू करूं? साहिल उमर ने ताबूत की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, तलवार से तोड़ना नहीं है, लाओ ये रोशनी मुझे दो, मैं रोशनी दिखाता हूँ। तुम दोनों हाथ में तलवार लेकर इस बर्फ की कब्र पर जोर से वार करो। ये कहकर समार मलूक ने इसके हाथ से टॉर्च ले ली। साहिल उमर ने दोनों हाथ से तलवार पकड़ने से पहले अपने गले में पड़ा तवीज़ कपड़ों से बाहर निकाला। फिर इसने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में इसे ले लिया, तवीज़ को जोर से दबाया। इस कुव्वत की एक लहर पूरे बदन में सरायत करती हुई महसूस हुई। फिर इसने इस तवीज़ को बाएं हाथ की मुट्ठी में थामकर जोर से भैंचा। फौरन ही ताकत का दरिया इस अपने बदन में मोजज़न महसूस हुआ। फिर जैसे किसी ने कहा, वार कर, पता तेरी होगी। इस इशारे के बाद अब साहिल उमर को किसी मजीद इशारे की ज़रूरत नहीं थी। इसने अल्लाह का नाम लेकर बर्फ़ की कब्र पर दोनों हाथों से वार किया। तलवार बर्फ़ में धंस गई और बर्फ़ का शीशा चटक गया। जब इसने तलवार खींची तो पूरी तलवार खून आलूद थी। बर्फ़ पर भी खून दिखाई दे रहा था। इस खून को देखकर समार मलूक के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। इसका एक और ख्वाब सच्चा हो गया था। इसने फखर से बाबा साहिब की तरफ देखा। बाबा साहिब ने मुस्कुराकर गर्दन अस्बात में हिलाई, जैसे कह रहे हों, मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे ख्वाब देखते हो। चंद लम्हों बाद वो खून अचानक तलवार से गायब हो गया। बर्फ पर भी खून का कोई निशान बाकी न रहा। अब साहिल उमर ने जरा सा फासला देकर दूसरा वार किया। तलवार बाहर निकाली तो वो खून आलूद थी। बर्फ पर भी ताज़ा ताज़ा खून दिखाई दे रहा था। चंद लम्हों बाद तलवार फिर साफ हो गई। इस तरह साहिल उमर ने फासला देकर 7 वार किए। जब इसने 7वां वार करके तलवार ऊपर उठाई तो वो बर्फ की कब्र 7 हिस्सों में तकसीम हो गई। बर्फ की सीलें फिसल फिसल कर चबूतरे से नीचे जा गिरी। चबूतरे पर सिर्फ ताबूत रखा रह गया। साहिल उमर ने फिर तलवार उठाई और शीशे वाले हिस्से पर एक जोरदार ज़रब लगाता तो समार मलूक ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया। ए साहिल उमर, नहीं, क्यों? आखिर हम इसे मातबूत अपनी बस्ती में ले जाएंगे। वहाँ जाकर बस्ती वालों के सामने इसका हिसाब किताब करेंगे। समार मलूक ने ये फैसला अचानक ही किया था। इस फैसले की तायीद के लिए इसने बाबा साहिब की तरफ देखा। क्यों बाबा, क्या कहते हो? हाँ, तुम ठीक कहते हो। बाबा साहिब अपने साहिल उमर को लेकर नीचे पहुँचे। मैं ताबूत उठवाकर आपके पीछे आता हूँ। ए रमशनास, इस खजाने को कब निकालेंगे? साहिल उमर ने सवाल किया। साहिल उमर, ये खजाना निकालने का मुनासिब वक्त नहीं। खजाना यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। खजाने का रायन के खात्मे के बाद निकालेंगे। फिर वो बाबा साहिब से मुखातिब हुआ।
کیوں بابا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، بابا سائیک نے گردن ہلائی۔ تو پھر چلیں آپ، سمار ملوک نے کہا۔ بابا سائیک ساحل عمر کو ساتھ لے کر غار سے باہر نکل آئے اور دھیرے دھیرے قدم جماتے ہوئے کوہ ویران سے نیچے اترنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد رمشناس سمار ملوک نے بستی کے نوجوانوں کی مدد سے رائین کے تابوت کو غار سے باہر نکالا اور پھر وہ اس تابوت کو لے کر بہت احتیاط سے نیچے اترنے لگے۔ جب یہ تابوت بستی میں پہنچا تو ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ کیا بچے، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، سب اپنے اپنے گنبدوں سے نکل کر اس تابوت کے ساتھ لیے۔ رائین کے تابوت کو 6 نوجوانوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بہت بھاری تابوت تھا، اتنا بھاری کہ ان نوجوانوں کے کندھے بھاری بوجھ سے جلدی ٹوٹنے سے تھے۔ 50 قدم چلنا بھی دوبر ہو جاتا تھا۔ فوراً ہی 6 نوجوانوں کی دوسری ٹولی ان کی جگہ لے لیتی تھی۔ تابوت کے آگے بابا سائیک، سمار ملوک اور ان کے درمیان ساحل عمر گھوڑوں پر سوار چل رہے تھے۔ ساحل عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار موجود تھی۔ بستی کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ یہ تلوار کس کی ہے۔ سب کو اس بات پر حیرت تھی کہ بستی کے رمشناس سمار ملوک کی شاہی تلوار اس شخص کے ہاتھ میں کیسے آئی، یہ کون ہے؟ ساحل عمر کا چہرہ کنٹوپ میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ آیا یہ کوئی بستی کا نوجوان ہے یا کسی اور دنیا کی مخلوق ہے، کہیں اور سے آیا ہے۔ بابا سائیک کا خیال تھا کہ اس تابوت کو میدان فنا میں لے جایا جائے، لیکن سمار ملوک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمیں اپنی بستی کا قبرستان اس خبیث کے وجود سے گندا نہیں کروانا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اس تابوت کو ایسی جگہ لے جا کر رکھا جائے جہاں بستی کا ہر بچہ بآسانی اس کی موت کا نظارہ کر سکے، اور اس کے باوجود اس جگہ کا تقدس بھی خراب نہ ہو۔ ایسی جگہ بستی کے مغرب میں ہی ہو سکتی تھی، اور وہ مقام تھا کالا پہاڑ۔ کالا پہاڑ کے بارے میں روایت مشہور تھی کہ اس کے آس پاس کبھی ایک بستی آباد تھی جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ اس پہاڑ پر آسمانی بجلی گری جس سے پہاڑ جل کر کالا ہو گیا، آس پاس کی آبادی بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے بعد سے یہ علاقہ کبھی آباد نہ ہو سکا۔ یہ ایک بہت وسیع و عریض میدان تھا جس کے درمیان میں کالا پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ پہاڑ زیادہ اونچا نہ تھا، اس پر چڑھنا بھی مشکل نہ تھا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اس تابوت کو اس پہاڑ کی چٹان پر رکھ دیا جائے۔ جس بستی والوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس تابوت کو کالے پہاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو بستی کے بچوں نے فوراً ادھر کا رخ کیا۔ نوجوان لڑکیاں بھی اس طرف دوڑی تاکہ انہیں سب سے آگے جگہ مل سکے۔ جب یہ تابوت کالے پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو بستی کا ایک ایک بچہ یہاں پہلے سے موجود تھا۔ ایک اونچی چٹان پر اس تابوت کو رکھا گیا۔ پھر اس تابوت کو کھول کر رائین کی زندہ لاش اور کتاب سحر باہر نکالی گئی، اور پھر تابوت بند کر کے اس پر زندہ لاش کو رکھ دیا گیا اور یہ کتاب اس کے سینے پر رکھ دی گئی۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ بستی کا جو بھی آدمی اس زندہ لاش کا قریب سے نظارہ کرنا چاہتا ہے وہ اوپر آ جائے۔ اس اعلان سے بستی والوں میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ بھلا کون ایسا تھا جو اس منحوس کا چہرہ دیکھنا نہ چاہتا ہو؟ فوراً ایک لائن لگ گئی، لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے۔ اب اس افریت کے جاگنے میں صرف 24 گھنٹے باقی تھے۔ اس کے چہرے پر زندگی کے آثار پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ غور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی پلکیں لرز رہی ہوں۔ پھر اس بستی کا رمشناس سمار ملوک باوقار چال چلتا اس چٹان پر آیا جہاں تابوت پر رائین کی لاش رکھی تھی۔ اس کے اوپر آتے ہی بستی کا کوئی بھی فرد بستی پر کھڑا نہ رہ سکا، سب نیچے چلے گئے۔ تب سمار ملوک نے بابا سائیک کو اشارہ کیا تو وہ دھیرے سے چلتا چٹان پر پہنچ گیا۔ پھر سمار ملوک نے رائین کے بارے میں بستی والوں کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کون ہے۔ جب وہ اس کا مکمل تعارف کروا چکا تو پھر اس نے بتایا، بستی والوں، اس عفریت کے جاگنے میں صرف 24 گھنٹے باقی ہیں۔ اسے جاگنے سے پہلے ہی ابدی نیند سلانا ہوگا اور یہ کام کرے گا ایک بہادر نوجوان ساحل عمر۔ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ چاروں طرف سے ایک شور اٹھا، بستی والوں بس اتنا جان لو کہ یہ ہماری بستی کا نہیں ہے، ہم سا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہے، لیکن یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ اس نوجوان نے اس عفریت کا مدفن تلاش کیا اور اب یہ عفریت اس نوجوان کے ہاتھوں ابدی نیند سوئے گا۔ اتنی دیر میں ساحل عمر چٹان پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار موجود تھی اور اس کا چہرہ ابھی تک ڈھکا ہوا تھا۔ تب مجمع سے ایک دم شور اٹھا، اے رمشناس، ہمیں اپنے نجات دہندہ کا چہرہ دکھا۔ تب سمار ملوک ساحل عمر کی طرف بڑھا اور اس نے کنٹوپ کا پھندا پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ ایک دم کنٹوپ اس کے سر، چہرے اور گردن سے سرک کر سمار ملوک کے ہاتھ میں آ گیا۔ ساحل عمر کا چہرہ سامنے آیا تو بستی کے لوگ دم بخود رہ گئے۔ ایسا حسین نوجوان انہوں نے آج تک نہ دیکھا تھا، وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔
اس بستی کی لڑکیوں کا تو سانس رک گیا، کئی لڑکیوں کے دل میں ہوک اٹھی، کاش وہ اس کا ہاتھ پکڑ سکیں، وہ اس کا مور بن سکتا۔ جشن شادی میں صرف 24 گھنٹے باقی تھے، سب لڑکیاں اپنے اپنے مور منتخب کر چکی تھی۔ تابوت کے قریب ہی الاؤ تیار کیا جا رہا تھا، کتاب سحر کو جلایا جا سکے۔ پھر الاؤ بھڑک اٹھا تو سمار ملوک نے ساحل عمر کو اشارہ کیا کہ وہ کتاب اٹھا کر لاؤ اور اس آگ میں جھونک دو۔ ساحل عمر اشارہ پا کر ربطول کی طرف بڑھا، پھر وہ رعین کی لاش کے سامنے ٹھہر گیا۔ ربطول کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس نے تعویذ کو اپنے کپڑوں سے باہر نکالا اور اسے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو اس تعویذ کو اپنی پیشانی پر رکھ کر آہستہ سے دباؤ۔ ساحل عمر نے وہ تعویذ فوراً اپنی پیشانی پر رکھ لیا اور اسے دھیرے سے دبایا۔ دباتے ہی اس کے جسم کے اندر بجلیاں سی کوند گئیں، اسے اپنے اندر بے پناہ طاقت اور تحفظ کا احساس ہوا۔ پھر اس نے تعویذ چھوڑ کر کتاب سحر ربطول اٹھائی۔ اس کتاب کو چمڑے کے باریک ورقوں پر سفید رنگ سے کسی نامنوس زبان میں لکھا گیا تھا۔ کتاب کے صفحات کا رنگ گہرا بھورا تھا۔ اس نے اس کتاب کا ایک ورق جھٹکے سے الگ کیا اور اس ورق کو بابا سائے کے ہاتھ میں دے کر کہا، بابا شروع کیجئے۔ بابا سائے نے اس ورق کو آگے بڑھ کر الاؤ میں ڈال دیا۔ اس ورق کو الاؤ میں ڈالتے ہی بابا سائے کو گرمی سی لگی اور پھر یہ تپش آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ دوسرا ورق پھاڑ کر اس نے سمار ملوک کو دیا، اس نے جلدی سے آگ میں اس کو ڈال دیا۔ اس ورق کو الاؤ میں ڈالتے ہی سمار ملوک کو گرمی سی لگی اور پھر یہ تپش آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ تیسرا ورق پھاڑ کر اس نے پھر بابا سائے کے حوالے کیا۔ بابا صاحب نے کتاب سحر کا تیسرا ورق پکڑ کر الاؤ میں ڈال دیا۔ ان کے اندر کی گرمی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ساحل عمر ایک ایک کر کے کتاب کے ورق پھاڑ پھاڑ کر باری باری دونوں کو دیتا گیا۔ جب ساتھ ساتھ ورق دونوں آگ میں جھونک چکے تو ان کے اندر کی گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں خود الاؤ میں کھڑے ہوں اور آگ انہیں جلا رہی ہو۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو لگی ہوئی تھی لیکن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب 15واں ورق ساحل عمر نے سمار ملوک کی طرف بڑھایا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور بولا، نہیں، کیا ہوا؟ ساحل عمر نے اسے پریشان ہو کر دیکھا۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، مجھ پر پانی ڈالو۔ سمار ملوک اپنے دونوں ہاتھوں سے پنکھا جلتا ہوا بولا، میرا بھی یہی حال ہے۔ بابا صاحب بھی فوراً گھبرا کر بولے، ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ ابھی ساحل عمر سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، اتنے میں مجمع سے آواز آئی، آگ آگ۔ ساحل عمر نے سامنے کھڑے لوگوں پر نظر ڈالی، وہ سارے کے سارے اذیت میں تھے اور دردناک انداز میں چیخ رہے تھے، لیکن آگ کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ آخر یہ کیسی آگ تھی جو لگی ہوئی تو تھی لیکن دکھائی نہیں دے رہی تھی؟ شاید وہ جسموں کے اندر لگی ہوئی تھی۔ ساحل عمر اس آگ سے محفوظ تھا، وہ پورے اطمینان سے کھڑا تھا۔ پھر اس تعویذ کو چھونے کا خیال آیا، اس نے فوراً تعویذ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ اس وقت کہیں سے آواز آئی، اس منحوس کتاب کو فوراً الاؤ میں پھینک دو۔ ساحل عمر اس ہدایت کو سنتے ہی تیزی سے آگے بڑھا اور کتاب سحر کی دونوں جلدیں الاؤ میں اچھال دیں۔ ادھر وہ کتاب آگ میں گری، ادھر سمار ملوک اور بابا سائے کے چہروں پر سکون چھا گیا۔ مجمع سے بھی آگ آگ کی آوازیں آنا بند ہو گئی، یہاں سے وہاں تک ہر شخص کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے جسم پر لگی ہوئی آگ پر جیسے پانی پڑ گیا۔ لوگوں کے اندر کی آگ بجھی تو اچانک چیخوں کی آواز آنے لگی، یہ بہت بھیانک چیخیں تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سینکڑوں مرد اور عورتیں مل کر زور زور سے رو رہے ہوں، کرا رہے ہوں، چیخ رہے ہوں۔ ساحل عمر نے گھبرا کر مجمع کی طرف نظر ڈالی، لیکن مجمع بڑے اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ سمار ملوک اور بابا سائے کے چہرے بھی پرسکون تھے، لیکن وہ چیخیں اب بھی بلند ہو رہی تھیں۔ پھر ان چیخوں میں بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک بھی شامل تھی۔ چند ساتوں کو گھپ اندھیرا چھا گیا، جیسے پورا سورج اچانک گرہن میں آ گیا۔ کتاب سحر دھڑ دھڑ جل رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا آخری ورق بھی جل کر خاک ہو گیا۔ پوری کتاب کے جلتے ہی نہ چیخوں کی آواز رہی، نہ بجلی کی کڑک اور نہ ہی اندھیرا۔ ہر چیز اپنے معمول پر آ گئی۔ بابا سائے اور سمار ملوک نے ساحل عمر کو بڑے فخر سے دیکھا۔ اس نے اس دنیا کو اس شیطانی کتاب سے نجات دلا دی تھی جو انسانیت کی دشمن تھی، جس کے شر سے کوئی بھی مخلوق محفوظ نہ تھی۔ کتاب شر جو اللہ کی مخلوق کے لیے باعث عصیت تھی، وہ نیست و نابود ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ فتنہ باقی تھا جس کے جگنے سے قیامت سے پہلے قیامت آ سکتی تھی۔ اسے بھی افریت کا خاتمہ کرنا تھا۔ اب ساحل عمر رعین کی لاش کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک سے اس کا جسم چھوا تو وہ پتھر کی طرح سخت محسوس ہوا۔ اس نے تلوار اس کے سینے پر دوبارہ ماری، یوں محسوس ہوا جیسے تلوار کسی پتھر سے ٹکرائی ہو۔ کھٹ کھٹ کی آوازیں آئیں، تب ساحل عمر نے رعین کے جسم کا ایک حصہ تلوار سے بجا ڈالا۔
ہر حصہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ ساحل عمر نے بابا سائق اور سمار ملوک کی طرف باری باری دیکھا اور بولا، یہ تو چٹان کی طرح سخت ہے، اس پر تلوار کا وار کارگر نہ ہوگا، وار کر کے تو دیکھو۔ سمار ملوک نے ہدایت کی۔ اچھا۔ ساحل عمر نے یہ کہہ کر تلوار اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامی اور ذرا سا پیچھے ہٹ کر رائن کے لاش کا کچھ نہ بگڑا، البتہ ساحل کے ہاتھ ضرور جھنجھا گئے۔ تلوار جیسے کسی پتھر پر پڑی تھی۔ کھڑ کی زوردار آواز آئی تھی۔ یہ دیکھ کر سمار ملوک پریشان ہو گیا۔ اس نے ساحل عمر کے نزدیک آ کر کہا، ذرا اس کی گردن پر وار کر کے دیکھو۔ ساحل عمر نے گردن اسپات میں ہلائی اور اس کی گردن کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بھرپور وار کیا، لیکن نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات۔ لاش کا کچھ نہ بگڑا، پتھر سے ٹکرانے جیسی آواز پیدا ہوئی۔ وار کی ناکامی نے بابا سائق اور سمار ملوک کے چہرے ایک دم سفید کر دیے۔ وہ دونوں گھبرا گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر اس کو نیست و نابود نہ کیا گیا تو یہ جا کر وہ فتنے اٹھائے گا کہ اس بستی کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اسے جلتے الاؤ میں ڈال کر دیکھا جائے۔ بابا سائق نے سمار ملوک کی طرف دیکھا۔ یہ پتھر کی طرح سخت ہے، بھلا پتھر کو آگ سے کیا لگے؟ سمار ملوک فکر مند ہو کر بولا۔ تب ساحل عمر کے دل میں تعویذ پکڑنے کا خیال آیا۔ اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ۔ یہ سن کر دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں، تم ہی کچھ کر سکتے ہو۔ ساحل عمر نے اپنے گلے میں پڑے چاندی کے تعویذ کو مٹھی میں لے لیا۔ اسی وقت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو، اس منحوس کی آنکھوں پر وار کرو۔ او! اس آواز کو سن کر ساحل عمر کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہوئی نا بات! وہ رائن کی لاش کے قریب ہوا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہو۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کے ذریعے ہی اسے مارا جا سکتا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر تلوار اونچی کی اور پوری طاقت سے اس کی دائیں آنکھ پر وار کیا۔ تلوار کی نوک بہت آسانی سے آنکھ کے اندر گھستی چلی گئی۔ اس نے جلدی سے دائیں آنکھ سے تلوار نکال کر بائیں آنکھ میں گھسیڑ دی۔ بائیں آنکھ سے تلوار نکلتے ہی خون ابل کر باہر آیا۔ یہ کالے رنگ کا خون تھا اور کسی فوارے کی طرح نکلا تھا۔ ساحل عمر نے جلدی سے اس کی دائیں آنکھ سے بھی تلوار کھینچ لی اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دائیں آنکھ سے بھی کالا خون کسی فوارے کی مانند باہر نکلا۔ اس کی دونوں آنکھوں سے یہ کالا خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ یہ خون چٹان پر بہتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی آنکھوں سے خون نکلتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کی لاش پچکتی جا رہی تھی۔ کہیں دور سے زبردست دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کسی محاذ پر جنگ ہو رہی ہو۔ توپ کے گولے پھٹ رہے تھے، بم گرائے جا رہے تھے۔ ان دھماکوں کی دھمک سے کالا پہاڑ بھی لرز رہا تھا۔ پھر جب تک ان کی آنکھوں سے خون فواروں کی مانند نکلتا رہا، دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں۔ جیسے ہی خون بند ہوا، دھماکوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اب تابوت پر جو ڈھانچہ رہ گیا تھا، اس کی ہڈیاں بھی پگھل کر بہہ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد یہ ہڈیاں بھی نہ رہیں۔ اس کی پوری لاش پانی بن کر بہہ گئی، البتہ اس کی کھوپڑی کو کچھ نہ ہوا۔ کھوپڑی کا ڈھانچہ سلامت رہا۔ ساحل عمر نے اس کی کھوپڑی کو اپنی تلوار کی نوک پر اٹھا لیا اور اپنا ہاتھ اونچا کر کے چٹان سے نیچے اترنے لگا۔ اسی وقت پیچھے سے آواز آئی، ٹھہرو! ساحل عمر کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ اصل میں جوش میں آ گیا تھا۔ رائن کی موت کی خوشی میں اسے اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ وہ کسی اور کی بستی میں ہے اور اس بستی کا مالک و مختار رمز شناس سمار ملوک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اسے رائن کا سر لے کر نیچے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹھہرو کی آواز پر اس کے قدم رک گئے اور پھر وہ فوراً واپس آ کر سمار ملوک کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اے ساحل عمر، ہمیں بھی اپنی خوشی میں شامل کر۔ سمار ملوک خوش دلی سے بولا، تم اکیلے ہی نیچے بھاگے جا رہے ہو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اے رمز شناس، ضرور مجھ سے غلطی ہوئی، معافی کا طلبگار ہوں۔ ایسا نہ کہو، تم ہمارے نجات دہندہ ہو، ہمارے محسن ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نے ساحل عمر کا اٹھا ہوا ہاتھ، جس میں تلوار تھی اور تلوار کی نوک پر کھوپڑی تھی، پکڑ لیا۔ پھر بابا سائق نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد وہ تینوں آہستہ آہستہ چٹان سے نیچے اترنے لگے۔ ان کو نیچے اترتا دیکھ کر مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس افتیت کی موت سے بستی کے ہر شخص میں ایک جوش بھر دیا تھا اور اس کھوپڑی کو قریب سے دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ مجمع ان کو اپنے قریب دیکھ کر کائی کی طرح چھٹ گیا۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ رمز شناس کا چہرہ خوشی سے تمتمایا ہوا تھا۔ بابا سائق کے چہرے پر بھی چمک تھی۔ ساحل عمر تو خوش تھا ہی کہ یہ سارا کارنامہ ہی اس کا تھا۔ وہ مجمع میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کی نظریں تلاش میں ناکام ہو کر بار بار پلٹ رہی تھی، بھٹک رہی تھی۔ ساحل عمر کو بڑی حیرت تھی، بستی کا بچہ یہاں موجود تھا، لیکن نہیں تھی تو وہ نہیں تھی۔ لیکن یہ بات
ترین قیاس نہ تھی، یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ یہاں نہ ہو، وہ یہاں ضرور ہوگی، اتنے رش میں اسے دیکھ لینا بھی تو آسان نہ تھا۔ اگر وہ یہاں ہوگی تو خود ہی سامنے آئے گی، یہ سوچ کر وہ پورے اطمینان سے مجمع کے درمیان سے گزرنے لگا۔ پھر یہ جلوس بستی کے چوک پر پہنچ کر رک گیا۔ اس کھوپڑی کو جائے عبرت بنا دینا چاہیے، لہٰذا فوراً ہی اس کا انتظام کیا گیا۔ ایک مضبوط نیزے پر اس کھوپڑی کو منتقل کر دیا گیا اور یہ نیزہ چوک کے درمیان میں گاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بستی کے رم شناس سمار ملوک نے ایک خاص اعلان کیا۔ کل رات کو شادی کا جشن منایا جاتا تھا۔ سمار ملوک چاہتا تھا کہ اس جشن کو 7 دن کے لیے ٹال دیا جائے، لیکن اس التوا کے لیے اسے ان لڑکیوں سے اجازت لینا ضروری تھی جن کی کل شادی ہونے والی تھی۔ تب سمار ملوک نے ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے اپنے موروں کو منتخب کرنے والی لڑکیوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کا جشن 7 دن کے لیے آگے بڑھا دوں، کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ اے رمشناس، آخر ایسا کیوں؟ ایک امیدوار دوشیزہ نے سوال اٹھایا۔ میں اس جشن کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، سمار ملوک نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ کئی دوشیزاؤں نے بیک وقت پوچھا۔ اگر اس جشن میں رشا ملوک بھی شامل ہو جائے تو کیا یہ جشن یادگار نہیں ہو جائے گا؟ سمار ملوک نے اطلاع دی، ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا۔ کئی لڑکیوں نے بیک وقت کہا، کیا رشا ملوک نے اپنا مون منتخب کر لیا؟ یہ بات تو ہمیشہ راز رہتی ہے، یہ بات تو اسی رات ظاہر ہوگی۔ سمار ملوک نے اس کا راز نہ کھولا۔ ٹھیک ہے، بس تو پھر طے ہوا، شادی کا جشن 7 دن بعد منایا جائے گا۔ طے ہوا۔ بہت سی لڑکیوں نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا، بس پھر اپنے اپنے گنبدوں کو جاؤ اور جشن کی رات کا انتظار کرو۔ سمار ملوک نے اعلان ختم کیا۔ یہ سنتے ہی بستی کے مرد، عورتیں، بچے اور لڑکیاں جھٹنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوک خالی ہو گیا۔ اب جو ساحل عمر نے نظر گھمائی تو اس کے دل میں انار پھوٹنے لگے۔ رشا ملوک اور دیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رشا ملوک نے ایک نظر ساحل عمر کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی پلکوں کی چلمن گرا لی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ سر جھکا کر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ دیا کا ہاتھ پکڑ کر نزدیک کھڑی شاہی کٹاری کی طرف بھاگی۔ پھر وہ پردے میں چھپ کر بیٹھ گئی اور کٹاری فوراً ہی محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ رعین جہنم واصل ہو چکا تھا، کتاب سحر جل کر خاک ہو چکی تھی۔ 2 بڑے اور اہم کام ہو گئے تھے، لیکن ابھی ایک کام اور باقی تھا، اور یہ کام بھی چھوٹا تھا نہ اہم تھا، ضروری۔ اسے ایک مرتبہ اور رعین کے مدفن جانا ہوگا۔ ان 4 ستونوں میں جو خزانہ بھرا ہے اسے نکالنا ہوگا۔ اگرچہ یہ بات یقینی نہ تھی کہ ان ستونوں میں خزانہ ہی بھرا ہے، لیکن غالباً امکان یہی تھا کہ اس بات کی تصدیق کر لیتا۔ لیکن بابا سائیک اور سمار ملوک نے ایسا نہ کرنے دیا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ستونوں میں خزانے کے سوا کچھ نہیں، اس لیے انہوں نے وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے اس طرف توجہ نہ دی۔ اصل مسئلہ تو رعین اور کتاب سحر کا خاتمہ تھا۔ اسی کام میں دیر نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اگر ستونوں میں خزانہ تھا تو وہ کہیں نہیں بھاگا جا رہا تھا۔ اب وہ دونوں کام بخیر و خوبی ہو چکے تھے۔ اب خزانہ نکال لینے کا فریضہ بھی انجام دے لینا چاہیے تھا۔ ابھی 7 دن باقی تھے۔ یہ کام 3-4 دن میں بآسانی انجام دیا جا سکتا تھا۔ اسی کام کے لیے اس کو خود بھی جانا ہوگا۔ ممکن ہے سمار ملوک بھی اس کے ساتھ جانا چاہے۔ اس سلسلے میں اسے بات کرنا ہوگی۔ ساحل عمر کے اصرار پر سمار ملوک نے اسے اس مہم پر جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن خود نہیں گیا۔ اس نے اس کے ساتھ بازور کو بھیج دیا۔ بازور سمار ملوک اور بابا سائی کا ایک بااعتماد شخص تھا۔ پھر ساحل عمر بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا، اس کے ساتھ وہ سفر بھی کر چکا تھا۔ اب بازور پھر اس کے ساتھ مہم پر جا رہا تھا۔ یہ بات ساحل عمر کے لیے خوشی کی تھی۔ بازور ایک بہت سمجھدار شخص تھا اور وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتا تھا۔ بازور نے اس مہم کے لیے 40 نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ اس حساب سے خچر اور گھوڑوں کا انتظام کیا گیا۔ خزانہ لانے کی صورت میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ اکٹھا کی گئیں، اور پھر یہ قافلہ چل پڑا۔ رات کو اس قافلے نے کوہ ویراں کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ پھر صبح ہوتے ہی یہ لوگ کوہ ویراں کی بلندی کو ناپنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہیں اپنے گھوڑے خچر چھوڑنے پڑے۔ اب پیدل سفر شروع ہوا۔ بالآخر ساحل عمر اور بازور نے رعین کے مدفن کو پا لیا۔ ان کے پیچھے پیچھے نوجوان بھی پہنچ گئے۔ ساحل عمر نے ان میں سے 4 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا، باقی نوجوانوں کو باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ بازور اور ان 4 نوجوانوں کے ساتھ برف کے غار میں داخل ہوئے۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر چبوترے کے نزدیک پہنچا اور اس نے ٹارچ کی روشنی میں غار کا جائزہ لیا تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا چھوڑ کر گئے تھے، البتہ اس غار کی ویرانی مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک دہشت اور خوف کی سی فضا تھی۔
साहिल उमर ने इन चारों नौजवानों में से दो को चबूतरे पर चढ़ने को कहा। जब वो नौजवान ऊपर चढ़ गए तो इसने टार्च की रोशनी सतून के इस चौकोर पत्थर पर डाली जो मुख्तलिफ रंग का था। इस पत्थर को खंजर के जरिए ढीला करके बहुत एहतियात से बाहर निकालो। साहिल ने चबूतरे के नीचे से हदायत दी। बाज़र इसके बराबर खड़ा था। इस नौजवान ने साहिल उमर का हुक्म सुनकर अपनी कमर से बंदा खंजर निकाला और बहुत एहतियात से पत्थरों के दरमियान दर्ज खंजर डालकर इस पत्थर को ढीला करने लगा। चंद मिनट की मेहनत के बाद वो पत्थर इतना ढीला हो गया कि इसे उंगली की गिरफ्त में लेकर खींचा जा सकता था। इस नौजवान ने पत्थर खींचने से पहले साहिल उमर की तरफ देखा। निकालो। साहिल उमर ने कहकर टार्च का दायरा इस पर मरकूज कर दिया और बाज़र का हाथ पकड़कर खुद सीढ़ियों के नजदीक हो गया। होना तो ये चाहिए था कि वो पत्थर निकलते मंजर को करीब होकर देखता, लेकिन जाने क्या हुआ कि वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट गया और बाज़र को भी अपने साथ पीछे हटा लिया। बाज़ औक़ात गैर इरादी हरकतों के पीछे किस्मत का फैसला छुपा होता है। इस नौजवान ने साहिल उमर का हुक्म सुनते ही पत्थर बाहर खींच लिया। पत्थर का बाहर खींचना था कि एक क़यामत का ज़हूर हुआ। पत्थर बाहर निकालते ही वो सतून दो टुकड़ों में इस तरह तकसीम हो गया जैसे इसी पत्थर के सहारे खड़ा था। सतून का एक हिस्सा नौजवान पर गिरा। दूसरा नौजवान जो इसके पीछे खड़ा था, इसने सतून को गिरते देखा तो चबूतरे से छलांग लगा दी। इस सतून के साथ ही वो गार बैठने लगा। अंदर एक जलजला सा आ गया। साहिल उमर सीढ़ियों के नजदीक था। इसने जैसे ही सूरत हाल संगीन होते देखी, वक्त जाया किए बगैर सीढ़ियों पर चढ़ गया और जोर से चीखा, बाज़र भागो। बाज़र ने भी सतून गिरते देख लिया था। वो फौरन ही इसके पीछे लगा। एक सतून के गिरते ही दूसरा तीसरा सतून हिला और फिर चारों सतून जमीन पर आ गिरे। सतूनों के गिरते ही गार की छत बैठ गई। पत्थर निकालने वाले नौजवान को तो भागने की मोहलत न मिली, लेकिन दूसरा नौजवान जिसने चबूतरे से छलांग लगा दी थी वो भी इस गार से जिंदा ना निकल सका। सीढ़ियों पर चढ़ते ही गार का दहाना बंद हो गया। वो तो खैर हुई कि साहिल उमर और बाज़र बाहर निकल गए थे, वरना चंद लम्हों की देर इनकी जिंदगी छिन जाने का बाइस बन जाती। साहिल उमर ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि इनकी जिंदगियां छिन जाने से बच गई हैं। अब यहाँ रुकना बेकार था। जो होना था वो हो गया था। साहिल उमर के साथ बाबा साइक और समार मलूक को भी कभी उम्मीद थी कि इन सतूनों में खजाना भरा हुआ है। इन सतूनों में वो मुख्तलिफ रंग के पत्थर कुछ इस तरह लगाए गए थे कि ये शुबा यकीन में बदल जाता था। वो तो अच्छा हुआ कि साहिल उमर ने इस दिन पत्थर खींचकर इन्हें नहीं देखा, वरना समार मलूक और बाबा साई के साथ वो भी मदफून हो जाता। वो इस बात को सोच कर खुश हो रहा था कि इस दिन इसने पत्थर ना निकालकर किस कदर जबरदस्त काम किया था। बाज़र यहाँ से जल्द निकल चलो। साहिल उमर ने तेज कदम उठाते हुए कहा, अभी हम खतरे में हैं। बाज़र ने तायद अंदाज में गर्दन हिलाई और वो साहिल उमर के साथ तेजी से नीचे उतरने लगा। तीसरे दिन सुबह को जब ये काफिला वापस बस्ती में दाखिल हुआ तो फौरन ही ये खबर समार मलूक को पहुंचाई गई। समार मलूक इतला मिलते ही अपनी शाही कटारी पर सवार होकर इस काफिले के इस्तकबाल के लिए निकल खड़ा हुआ। इस वक्त तक ये काफिला चौक तक पहुंच चुका था। इस चौक तक जहां एक ऊंचे नेज़े पर रायन की खोपड़ी लटकी हुई थी जो सबके लिए दरसे इबरत थी। साहिल उमर और बाज़र ने चौक में खड़ी शाही कटारी देखी तो दोनों ने अपने घोड़ों को एड़ी लगाई और आनन फानन शाही कटारी के नजदीक पहुंच गए। इस बस्ती के रमशनास समार मलूक ने कटारी से उतरकर साहिल उमर के चेहरे पर नजर डाली तो इसे वहां खुशी महसूस न हुई। यही हाल बाज़र का था। वो दोनों घोड़ों से उतरकर खामोशी से समार मलूक के सामने खड़े हो गए। क्या हुआ? समार मलूक के लहजे में फिक्रमंदी थी। हम इस बस्ती के दो नौजवान गवाह बैठे, क्या कहते हो? समार मलूक की पेशानी पर बल पड़ गया। ये कैसे हुआ? और खजाना? ए रमशनास, हमसे गलती हुई, हमने गलत अंदाजा लगाया। वहाँ कोई खजाना न था, वो दरअसल मौत का शिकंजा था। इस शिकंजे से हम बच तो निकले मगर हम अपने दोनों जवानों को नहीं बचा सके। ये कहकर साहिल उमर ने मुख्तसर अल्फाज में वहाँ जो बीती थी वो कह सुनाई। चलो जो हुआ सो हुआ। बस्ती के दो नौजवानों का गार में दब जाने का दुख है। ये मनहूस समार मलूक ने रायन की खोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी तक हमारी बस्ती के लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बस ये इसका आखिरी दाव था। अब ये किस्सा खत्म हुआ। ये खोपड़ी हमेशा के लिए दरसे इबरत बनी रहेगी। साहिल उमर ने बड़े यकीन से कहा, बाज़र तुम साहिल उमर को लेकर इसकी रिहाइश का जाओ, मैं जाने वाले नौजवानों के गुंबद होकर आता हूँ। समार मलूक ने कहा और अपनी कटारी पर चढ़ गया। साहिल उमर और बाज़र घोड़ों पर सवार होकर महल की तरफ चल दिए।
جشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ میدان جشن کو نت نئی چیزوں سے سجایا جا رہا تھا۔ جشن کو یادگار بنانے کے لیے ہر سطح پر کوششیں جاری تھی۔ اس جشن کو آخری یادگار کیوں نہ بنایا جاتا؟ اس مرتبہ اس بستی کے رم شناس کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ اس جشن کے ہر طرف چرچے تھے۔ بستی کی لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ رشا ملوک نے آخر کس کو اپنا مور منتخب کیا ہے۔ محض اندازے تھے اور قیاس آرائیاں تھی۔ جشن شادی سے ابھی 2 راتیں باقی تھی۔ اس رات دیا اسے کھانا کھلا کر گئی تو وہ اس گول کمرے میں کچھ دیر چہل قدمی کرتا رہا۔ جیسے جیسے شادی کا وقت نزدیک آ رہا تھا اسے اپنے لوگ یاد آتے جا رہے تھے۔ کاش وہ اس شادی میں اپنے دوستوں کو شریک کر سکتا، اپنی ماں کو اس خوشی میں شامل کر سکتا۔ انہیں کتنی آرزو تھی اس کی شادی کی۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ شادی کر لایا ہے تو وہ لوگ کس قدر ناراض ہوں گے، پھر وہ کیا کریں گے، یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی شمولیت کسی طور ممکن نہیں۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کی آنکھوں میں بڑی دیر تک یادوں کی شمع جلملاتی رہی۔ وہ یادوں کی بارات میں گرا، جانے کب سو گیا، جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی موجود تھی۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ خوف میں مبتلا کر دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ کھل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سردی کی ایک تیز لہر اندر داخل ہو رہی ہے۔ یہ بات اسے اچھی طرح یاد تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے دروازہ اچھی طرح بند کر کے سویا تھا۔ پھر یہ دروازہ کیسے کھلا؟ یہ اتنی برفانی ہوا اندر کس طرح آ رہی ہے؟ کیا باہر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے سرہانے رکھی تلوار فوراً اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ اسے دروازے میں کوئی دکھائی نہ دیا، لیکن وہ دروازہ اب بھی آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ جب وہ پورا دروازہ کھل گیا تو ساحل عمر نے اسے دہلیز پر دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا رخ سیدھا بستر کی طرف تھا۔ جوں جوں وہ بستر کی طرف بڑھتا آ رہا تھا، رفتہ رفتہ اس کا سائز بڑا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے کچھوے کے برابر ہو گیا۔ وہ بچھو تھا، آؤر تھا۔ اس سے پہلے کہ آؤر بستر پر چڑھ کر اس پر حملہ آور ہو جاتا، ساحل عمر بہت تیزی سے بستر سے نکل کر ایک طرف ہوا اور اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ اس وار کا آؤر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تلوار جیسے کسی پتھر کے ٹکڑے سے ٹکرائی۔ اس وار پر بس وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس کے بعد وہ بستر پر سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے ساحل عمر کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ ساحل عمر اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ آؤر پورے اطمینان سے چلتا ہوا ساحل عمر کی تصویر کے پاس پہنچا جو دیوار پر بنی ہوئی تھی۔ وہ بچھو تصویر پر چڑھ کر اس کی پیشانی تک پہنچا اور پھر ساحل عمر نے آؤر کو صافے کے نیچے گھستے ہوئے دیکھا۔ ساحل عمر نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ کچھ دیکھ رہا ہے، صحیح دیکھ رہا ہے، اپنی پلکیں جھپکائے۔ اتنی دیر میں وہ بچھو اس کے صافے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب تصویر پر کوئی چیز نہ تھی۔ اس منظر نے ساحل عمر پر گھبراہٹ طاری کر دی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر فرش پر گری۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس پر گھبراہٹ طاری تھی۔ جب اس نے سامنے دروازے پر نظر ڈالی تو اسے بند پایا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ اس نے پلٹ کر تصویر کی طرف دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ اس کی تلوار بھی سرہانے رکھی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا۔ دروازہ اچھی طرح بند تھا۔ پھر اس نے نزدیک سے اپنی تصویر دیکھی۔ صافے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، تصویر میں کوئی فرق موجود نہ تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا خواب میں دیکھا، لیکن یہ خواب تھا کتنا خطرناک، کتنا بھیانک۔ وہ خواب کو دیکھ کر فکر مند ہو گیا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بستر پر گمسم بیٹھا رہا۔ آج جشن کی رات تھی۔ آج کی رات 13 لڑکیوں کی شادی ہونا قرار پائی تھی۔ 14ویں رشا ملوک کی تھی۔ جشن کا میدان بکا نور بنا ہوا تھا۔ بستی کے تمام لوگ اکٹھا ہو چکے اور اپنی اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ اب سب کی نظریں انتہائی محراب پر لگی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے رشا ملوک نے اپنے مور کے ساتھ اس محراب سے نکل کر میدان میں آنا تھا۔ سب رشا ملوک کے لیے بے چین تھے۔ وہ رشا ملوک کے مور کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ آخر بستی کا وہ کون سا نوجوان ہے جو رشا ملوک کا انتخاب بن گیا ہے؟ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ موسیقی کی آواز بلند ہوتے ہی رشا ملوک محراب میں نظر آئی۔ اس کے پیچھے اس کا مور تھا جس کا اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے تیزی سے کھینچتی ہوئی محراب سے نکل کر میدان میں داخل ہوئی۔ رشا ملوک کے مور کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ہجوم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سب خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر اچانک سب کو ہوش آیا کہ ایک دم شور اٹھا، تالیاں، سیٹیاں، موسیقی کے دھماکے۔ رشا ملوک ساحل عمر کو تیزی سے دوڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس گھومنے والے سجے ہوئے
तख्त पर बैठ गई और जो ऊंचाई पर मैदान के दरमियान नस्ब था। तख्त घूमता रहा और लोग शोर मचा मचा कर दादी तहसीन देते रहे और रशा मलूक फखर से गर्दन अकड़ाए दादी तहसीन वसूल करती रही। वो बहुत खुश थी, आज इसे अपने ख्वाबों का शहजादा मिल गया था। जब तख्त से 3 चक्कर लगा लिए और सारी बस्ती ने इसे और इसके मोर को देख लिया, वो तख्त से उतर आई। रशा मलूक ने फिर इसका हाथ पकड़ा और दौड़ती हुई समार मलूक के सामने जा खड़ी हुई। तब समार मलूक और इसकी बीवी उर्वा अपनी कुर्सियां छोड़कर खड़े हो गए। इनके खड़े होते ही मैदान में मौजूद हर शख्स खड़ा हो गया। अब ये वक्त था शादी के बंधन का। समार मलूक ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा और वह आवाज बुलंद बोला, ए रशा मलूक, क्या तू अपने मोर के साथ खुश है? हाँ बाबा, मैं खुश हूँ। रशा मलूक ने फौरन जवाब दिया। फिर इस जुमले को इसने 3 बार दोहराया, और तेरा मोर क्या कहता है? क्या ये भी खुश है? ये कहकर समार मलूक ने साहिल उमर की तरफ देखा। रशा मलूक ने इसका हाथ दबाकर इशारा किया, बोलो। तब साहिल उमर फौरन बोला, हाँ बहुत खुश हूँ। फिर ये बात इसने 3 मरतबा दोहराई। इस एजाब वो कबूल के बाद बस्ती का हर शख्स बैठ गया। फिर कोई कुछ ना बोला। 1 मिनट के लिए मैदान में मुकम्मल खामोशी छाई रही, जैसे दिल में हर शख्स इस जोड़े के लिए दुआ कर रहा हो। इस लम्हे समार मलूक ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और बा आवाज बुलंद बोला, वक़्त तुम्हारी हिफाजत करे, किस्मत तुम पर मेहरबान हो, सितारे तुम्हें अपना बनाए। समार मलूक खामोश हुआ तो पूरी फिजा बैकवक्त मुबारकबाद से गूंज उठी। मौसीकी ने अंगड़ाई ली। फिजा पर एक खुशगवार तासर छा गया। माहौल महक उठा, मैदान जगमगा उठा। मुबारक हो ए रशा, तुझे तेरा मोर मुबारक हो। पूरी बस्ती बैकवक्त पुकार उठी। जब आखिरी लड़की की भी शादी पाया तकमील को पहुंची तो फिर शरबत की देग खुल गई। बस्ती के लोग बड़े इत्मीनान और सुकून से इस देग के सामने से गुजरते गए और शरबत का गिलास लेकर आगे बढ़ते गए। जो शरबत पी लेता तो जोड़ों की कुर्सियों के सामने से गुजरता हुआ इन्हें मुबारकबाद देकर मेहराब से बाहर चला जाता। बिलाखिर जश्न का मैदान बस्ती वालों से खाली हो गया। अब मैदान में जोड़े अपने लवाहिकीन के साथ रह गए। फिर वो भी उठ खड़े हुए। साहिल उमर का हाथ रशा मलूक की माँ उर्वा ने थामा और रशा मलूक का हाथ इसके बाप समार ने पकड़ा। इस तरह वो इस मेहराब से निकलकर बाहर आ गए। बाहर 2 सफेद घोड़ों की एक छोटी सी कटारी मौजूद थी। साहिल उमर और रशा मलूक को इस पर सवार कर दिया गया। इसके बाद कटारी का पर्दा गिरा दिया गया। बाजकर ने कटारी पर चढ़कर आवाज लगाई, रशा मलूक चलूं? हाँ चलो बाजकर, रशा मलूक ने पर्दे के पीछे से जवाब दिया। इस जवाब के फौरन बाद कटारी हवा से बातें करने लगी। कटारी के रुकते ही साहिल उमर के कान में कहकों की आवाजें पड़ी। इसने पर्दा हटाया तो कटारी के सामने रशा मलूक की सहेलियों को पाया। दिया सबसे आगे थी। इसके हाथ में सोने की चमकती हुई थाली थी। इस थाली में 7 मुख्तलिफ रंगों की मोमबत्तियां रोशन थी। साहिल उमर को कटारी से उतारकर दिया ने अपनी 7 सहेलियों के साथ साहिल उमर के गिर्द 7 चक्कर लगाए। फिर यही अमल रशा मलूक के साथ दोहराया गया। इसके बाद दिया ने थाली बाएं हाथ में रखकर दाएं हाथ से साहिल उमर का हाथ पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। ये इसी का गुंबद था, लेकिन जब वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो इसे महसूस हुआ जैसे वो किसी नए कमरे में आ गया है। वो कमरा जिसमें एक बिस्तर के सिवा कुछ न था, अब एक खूबसूरत बेडरूम में तब्दील हो चुका था। अगर इस कमरे में दीवार पर बनी तस्वीर न होती तो वो यही समझता कि किसी और कमरे में आ गया है। दिया ने इस कमरे में 2 ऊंची कुर्सियों में से एक पर साहिल उमर के बिठाया और खामोशी से वापस चली गई। चंद लम्हों बाद वो फिर कमरे में दाखिल हुई। इस मर्तबा इसके साथ रशा मलूक थी। इसने रशा मलूक को इस बराबर बिठाया। फिर इसने इस रोशन थाली को साहिल उमर के कदमों में रखा। फिर खुद भी बैठ गई। इसने 7 मोमबत्तियों को एक एक करके उठाया, इसके चेहरे के नजदीक किया और फिर थाली में जमा दिया। 7 मोमबत्तियों की रोशनी दिखाकर इसने थाली उठाई और खुद भी खड़ी हो गई। इसके बाद वो 7 कदम पीछे हटी, मुस्कुराकर बारी बारी दोनों की तरफ देखा और फिर मीठे लहजे में बोली, रशा मलूक तुझे ये शादी मुबारक हो। अब मैं चलती हूँ, वक़्त तुझ पर मेहरबान हो। शुक्रिया दिया, रशा मलूक ने मुस्कुराकर कहा। दिया ने दरवाज़ा खोला और बगैर पीछे देखे दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और बाहर चली गई। अब वो कमरे में अकेले रह गए तो साहिल उमर ने बराबर बैठी रशा मलूक की तरफ जरा सा झुक कर देखा। इसे अपनी तरफ देखते पाकर रशा मलूक ने अपना चेहरा जल्दी से दूसरी तरफ घुमा लिया। ए रशा, क्या अब भी कोई रस्म बाकी है? आज तो मुझे रस्मों ने मार डाला। हाँ, एक रस्म और बाकी है, रशा मलूक ने मुंह फेरे फेरे कहा। साहिल उमर ने इसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा अपनी तरफ घुमाया और गहरी नजरों से देखता हुआ बोला, कौन सी रस्म?
آخری رسم رشا ملوک نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں، اپنی نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر فوراً ہی اپنی آنکھوں پر پلکوں کا شامیانہ ڈال لیا۔ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہونے لگا۔ وہ کیا؟ ساحل عمر نے شرارت سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اس کے بازو میں رکھ دیا۔ ساحل عمر نے اس کا چہرہ اس کی تھوڑی پر اپنی انگلی رکھ کر اٹھایا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ رشا ملوک ایک بے حد حسین لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جسے دیکھ کر فوراً اس کے خالق کی یاد آتی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا، بے نظیر تھا، ایسا حسن کے آدمی دیکھے تو پلکیں جھپکانا بھول جائے، اسے کچھ یاد نہ رہے، بس وہ یاد رہ جائے۔ اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے ساحل کی کمر کو اچانک ایک جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے چہرے پر موجود ہے اور اسی جگہ موجود ہے جہاں اس نے اسے کبھی بنایا تھا۔ اس نے فوراً اپنی پلکیں جھپکائیں، سوچا یہ اس کا وہم ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے فریب نظر ہے۔ رشا ملوک کو فوراً ہی خطرے کا احساس ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ دیکھ تو خیر میں تمہیں رہا تھا، لیکن اس وقت تمہاری پیشانی پر مجھے وہ منحوس نظر آ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر رشا ملوک نے فوراً اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ یہاں تو کچھ نہیں، رشا ملوک نے اپنی پیشانی پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر دکھایا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو وہ ساحل عمر کو وہیں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اس کی پیشانی کا جھومر بنا ہوا تھا۔ رشا ملوک نے ساحل عمر کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں پریشانی نظر آئی۔ رشا ملوک نے اپنی آنکھوں سے سوال کیا۔ ساحل عمر نے اپنی آنکھیں بند کر کے دھیرے سے گردن ہلائی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ رشا ملوک نے پھر اپنی پیشانی پر ہاتھ لے جانا چاہا تو ساحل عمر نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ تعویذ چھونے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے کوٹ کے بٹن کھول کر تعویذ کو اندر ہی اپنے ہاتھ میں تھاما تو فوراً ہی آواز سنائی دی، لا حول ولا قوت، پڑھو۔ یہ سنتے ہی ساحل عمر نے فوراً پڑھی تو وہ بچھو رشا ملوک کی پیشانی سے اس طرح غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ساحل عمر یہ اندازہ نہ کر پایا کہ بچھو کی موجودگی اس کا وہم تھا یا حقیقت۔ یہ جو بھی تھا ضرور کچھ نہ کچھ، اگر کچھ نہ ہوتا تو اسے لا حول ولا پڑھنے کو نہ کہا جاتا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شیطانی قوتیں مسلسل اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ ان طاغوتی قوتوں نے اسے فریب کے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی ساحل عمر کسی طرح چین نہ پائے۔ وہ دوسری طرف اس بستی کے رم شناس، اس بستی کے مالک سمار ملوک کی کوشش تھی کہ وہ قرار پائے، اسے یہاں ہر طرح کا آرام اور سکون میسر آئے۔ ایک چین رشا ملوک کی صورت میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کچھ وقت کے لیے سب کچھ بھول جائے، سب کو بھول جائیں، بس رشا ملوک کو یاد رکھے، رشا ملوک کا ہو جائے، اسے قرار دے کر خود بھی قرار پائے۔ تب وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی نرمی سے رشا ملوک کا ہاتھ تھاما اور مخمور نگاہوں سے سجی ہوئی سیج کو دیکھنے لگا۔